الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، یعنی زندگی کی حیات سے. نادان اور احمق کہہ رہے ہیں کہ نیا سال اب مبارک ہو. قابل قدر سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس جمعہ کی بابرکت مجلس سے جمعہ کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تمام کی تمام اشیاء، تمام کی تمام چیزیں انسان کی خدمت گار ہیں، انسان کی خدمت کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قیمتی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ وقت کو رکھا ہے. وقت زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر انسان وقت کی قدر نہ کرے اور وقت کی قدر کر کے نہ کرے تو پھر انسان کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے آگے چل کر. اسی لیے زندگی صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں وقت جو دیا ہے، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ وقت کو اللہ نے امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے. یہ وقت امانت کے طور پر اللہ نے دی ہے. اور ہر ایک عبادت بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ مربوط ہے اور بندھا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے کہ ایک وقت گزرتا ہے تو دوسرا وقت آ جاتا ہے. ابھی شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے صرف ایک دن گزر گیا سال کا تو 2025 سے ایک ہندسہ بدلا اور ایک عدد کی تبدیلی ہوئی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب 2026 میں داخل ہو گئے، ہم سب دوسرے سال میں داخل ہو گئے. تو صرف دوسرے سال میں داخل ہو جانا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. عدد بدلنے سے انسان کی زندگیاں نہیں بدل جاتی ہیں، انسان کی زندگی اسی وقت تبدیلی آتی ہے. آج دنیا دار لوگ جو دنیا دار ہیں، خرافات کرنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کفریہ طاقتیں اس شمسی کیلنڈر صرف بدلنے سے کتنے لاکھوں اربوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں خرافات میں. لاکھوں اربوں روپے انسان خرچ کر ڈالتا ہے صرف ایک عدد کی تبدیلی میں کہ اب ہم دوسرے سال میں اور نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. کفریہ طاقتیں اپنے آپ کو جھونک دے رہی ہے اس خوشی کو منانے کے لیے، اس رقص و سرور میں شامل ہونے کے لیے، اس خرافات میں شامل ہونے کے لیے. لیکن ایک مومن کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا. ایک مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ ان خرافات میں شامل ہو، ان خرافات کا ہم پیچھا کریں اور ان خرافات کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھیں. کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو زندگی ہماری جو پچھلا سال جو شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے جو گزرا، وہ سال ہمارا کتنے اللہ کی اطاعت میں گزرا،
کتنی ہم اللہ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اپنے جان و مال کی، کتنے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کتنے ہم نے روزے رکھے ہیں، کتنے ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ اس بات کو سوچنے کا ہے، اس بات کو رک کر کے انسان کو سوچنے کا ہے، یہ وقت سکتہ طاری کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے پشت پر نقش جو چھوڑ رہا ہے اس کو دیکھے انسان کہ ہم پیچھے جو ہماری جو زندگی گزری ہے، ہم اس زندگی میں ہم نے کیا اعمال کیے ہیں، ہم نے اس زندگی میں ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں۔ ہم نے کسی پہ تو ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پہ تو کسی کے حق کو ہم نے غصب تو نہیں کر دیا، کسی کے ہم نے غیبت اور چغلی تو ہم نے نہیں کی۔ یہ انسان سوچے اور سوچ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ انسان کی صرف ایک ہنسا اور ایک عدد کی تبدیلی سے انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے کہ 2025 سن 2026 میں 26 میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، تب ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب انسان سوچ لے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بدلنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آج دنیا خرافات اور پرفتن دور سے گزر رہی ہے۔ دنیا میں لہو و لعب کا دورہ ہے، دنیا میں عیاشیوں اور چمکیلی چیزوں کا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا اور لوگوں کو لہو و لعب میں پھنسانے کا، یہ چیزیں آج پوری کی پوری دنیا میں زور و شور سے چل رہا ہے، زور و شور سے چل رہا ہے۔ لیکن ایک مومن کی جو زندگی ہونی چاہیے، مومن کی جو زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، جو ایک سادگی والی زندگی جو ہوتی ہے، جو ہمارے اصحاب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب گزرے ہیں، ان اصحاب کی آپ زندگی اور ان کی سیرتوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی زندگیوں میں جو سکون اور جو وقار اور جو سکون و طمأنینت اور جو سکینت دکھائی دیتی ہے، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری دکھائی دیتی ہے، جو اللہ کا خوف دکھائی دیتا ہے، جو اللہ کا ڈر دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نبی کی دین کو لاگو کیا، اپنی زندگی میں اپنے دین کو اور وقت کی قدر انہوں نے کی تھی، وقت کی انہوں نے قدر کی تھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو بات آئی ہے کہ نعمتین مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان اکثر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان اکثر اس میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، ہر چیز ہے اللہ نے دی ہے، پھر بھی اس کی قدر نہیں کر رہا ہے۔ انسان کے پاس فارغ وقت ہے، فارغ وقت ہے، 24 گھنٹے میں اس کے پاس 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے فارغ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اسے پاس وقت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اور دین کی خاطر اپنے جان مال کو قربان کرنے کے لیے اس انسان کے پاس وقت نہیں ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ کل قیامت کے دن ہر ایک انسان اللہ کے دربار میں اس وقت تک قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک کہ اللہ کے دربار میں اس بات کا جواب نہ دے دے کہ ہماری عمر کہاں گزری، ہماری عمر کہاں گزری اور ہماری جوانی کہاں گزری، ہماری عمر اور ہماری جوانی کہاں گزری۔ اللہ کے دربار میں ہر ایک انسان سے اس بات کا سوال ہونے والا ہے، ہر ایک انسان سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ فاطر میں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم نے تمہیں عمر دی تھی؟ کیا ہم نے جو عمر ہم نے تمہیں دیا تھا اس سے تمہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا؟ کیا تم نے اس سے نصیحت حاصل کیا نہیں؟ تم نے اس سے نصیحت حاصل کیا نہیں کی۔ آج لوگ وقت کو کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، آج ہم لوگ کہتے ہیں آج ہمیں وقت گزارنا ہے، وقت گزارتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وقت ہماری چائے کے ٹھیلوں میں، پانی کی ٹپریوں میں اور چوک چوراہوں میں کہیں بھی ہمارا وقت گزر جائے، ایسے ہم کھڑے ہو کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ چاہے موبائل کی اسکرینوں پہ انسان گھنٹوں گھنٹہ وقت گزار دیتا ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان کو وقت کو گزارنا نہیں۔ ہم یہاں دنیا میں مومن بندہ خاص کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا کہ ٹائم پاس کر کے ہم چلے جائیں گے، بلکہ یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ اس وقت کی الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمت۔ اگر جو وقت گزر گیا، جو وقت انسان کا گزر گیا، وہ وقت ابھی 2025 جو ہمارا گزرا، جو
شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری کیلنڈر ہمارا ابھی چل رہا ہے، قمری کیلنڈر ہمارا چل رہا ہے، رجب المرجب کا مہینہ یہ چل رہا ہے، یہ وقت گزرتا ہوا یہ بھی چلا جائے گا، پھر نیا سال ہمارا محرم و حرام سے شروع ہوگا اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ لیکن چاہے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ہو، چاہے قمری مہینے کے اعتبار سے ہو، تمام مہینے اور تمام دن، تمام لمحے، تمام منٹ، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سورج کے اعتبار سے کیلنڈر کو لے لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ لوگوں نے نبی کی ہجرت سے لے کر کے لے لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیلنڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت سے شروع کیا جائے قمری کیلنڈر کا، اور قمری کیلنڈر کا انہوں نے شروع کیا، اور قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہماری تمام کی تمام عبادتیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تمام کی تمام عبادتیں، چاہے عید الفطر ہو، چاہے رمضان المبارک ہو، چاہے شعبان المعظم ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے حج کے ایام ہو، جو بھی ہو، چاہے نماز کے اوقات ہو، تمام کے تمام وقت کے ساتھ مربوط ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وقت سے پہلے کوئی، اگر ظہر کے وقت داخل ہونے سے پہلے کوئی ایک رکعت بھی ادا کر دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ نماز پڑھ لے ظہر کے وقت سے پہلے یا فجر کے وقت سے پہلے، تہجد کے اوقات میں کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسے ایک منٹ گزر جائے، طلوع آفتاب ہو جائے یا غروب آفتاب ہو جائے، تو آپ عصر کی نماز یا فجر کی نماز اگر پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں بلکہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے، صبح صادق کے ایک سیکنڈ بعد اگر وہ پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ وقت کی اتنی قدر ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے گزر جائے اور وہ پانی پی لے ایک سیکنڈ کے بعد، وقت صبح صادق کے بعد، اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی روزہ افطار کر دے تو اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وقت کی قدر ہمیں کرنی ہے، اسی لیے زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے بہت جگہ۔ اللہ نے سورۃ اللیل میں فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی اور قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی اور قسم ہے دن کی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، قسم ہے صبح کی چاشت کی، چاشت کے وقت کی، والضحی واللیل اذا سجی، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان گھاٹے اور خسارے ہیں، تمام انسان گھاٹے اور خسارے ہیں، مگر وہ گھاٹے کا سودا نہیں اٹھائے گا جو ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح اختیار کرے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے گا اور عمل صالح اختیار کرے گا، اور اسی پہ بس نہیں ہے کہ عمل صالح اختیار کر کے اپنی عبادت پہ کر کے مطمئن ہو جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تواصی بالحق بھی کرے گا، یہ حق باتوں کی وصیت اور نصیحت بھی کرتا رہے گا، اور صبر کرنے کی بھی وصیت اور نصیحت کرتا رہے گا۔ حق بات کہنے پہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، اس بات پہ صبر بھی کرنے کی وصیت کرنا، صبر کی بھی وصیت اور اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کامیاب فرمائے گا۔ تو قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بات کی ارشاد فرمائی ہے، قسم کھا کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ نے اس کی برتری اور بڑائی کو اور مرتبے کو اظہار فرمایا، بڑائی اور مرتبے کو اللہ نے اظہار فرمانے کے لیے، اور ایک انسانوں کے خاص کر کے مومن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے کا مقصد صرف وقت گزارنا یا ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں نیکیوں کے مہر ثبوت کرنا ہے، اپنی زندگی میں نیکیوں کے سبق کو اور نیکیوں کے نقوش کو مہر ثبت کرنا ہے، اور اپنے دل پہ نقوش کو چھاپنا ہے اور اپنے نقوش کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے انسان اپنے گریبان میں، ہر ایک انسان ہم اور آپ سب دھیان کر کے دیکھے جو ہماری زندگی جو گزر گئی، جو ہمارے سال جتنے گزر گئے، جو ہمارے جتنے اوقات گزر گئے، ہم نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کیا دین کی محنت کی، ہم نے کیا دین کے لیے وقت کی قدردانی کی، ہم نے کیا دین کے لیے ہم نے وقت دیا، ہم نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی، اپنے 24 گھنٹے والے اوقات میں اللہ کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹے بھی ہے کہ نہیں؟ آج امت کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، مسجد میں آنے کے بعد بھی
لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جمعہ کا مبارک دن کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 گھنٹے وقت نہیں۔ جس اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اس جوانی کی صحت کو اور نعمت کو اللہ نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کے لیے 1 گھنٹے بھی اللہ کے لیے نہ نکالے، یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ تو منحوسیت والی ایک زندگی ہوگی۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اسی کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے جہاں سے ملنا چاہیے اور جہاں سے ملنا یقینی بات ہے وہاں سے مل کر کے رہے گا، اسی کے پاس ہمارے لیے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ دنیا والے سب کچھ دے دیں گے، دنیا والے ہمیں سب کچھ دے دیں گے۔ آج امت کے پاس، اسی لیے آج امت ہر طرف سے پریشان حال اور سرگرداں ہے اور ذلت و غمخواری کا شکار دکھائی دے رہی ہے، ذلت و غمخواری کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جو دی ہے یہ امانت کے طور پر دی ہے، ہمیں جو وقت دیا ہے یہ وقت امانت کے طور پر ہے، یہ وقت کی ہم قدر کریں، وقت کی قدر کریں گے تو اللہ ہماری قدر کو بڑھا دے گا، وقت کی ہم قدر کریں گے اللہ ہماری قدر کو بڑھا دے گا۔ اسی لیے وقت نکال کر کے دینی مجالس میں شرکت کرنا۔ ابھی ہمارے علاقے کا، ہمارے زون کا اجتماع ملتوی میں 10، 11، 12 3 دن کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ 8 تاریخ کو یہاں سے گاڑی جا رہی ہے کنکری سے اپنی گاڑی راج ہنس ہوا ہے، اس میں 50 سیٹ ہے، جس میں سے 30-32 سیٹ فل ہو چکا ہے، 30-32 سیٹ فل ہو چکا ہے، جو بھی 15-18 سیٹ جو باقی ہے، تو پورے ضلع سے کم پورے ضلع سے 2 گاڑی جانی چاہیے، لیکن لوگ تیار نہیں ہو پائے تو ہمارے تحصیل سے گاڑی نہیں ہو پائی، اس لیے پورے ضلع سے مل کر کے ایک ہی گاڑی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اور بھی جا رہے ہیں لیکن وہ ٹرین سے جا رہے ہیں، رائے سے اور ادھر امریکہ پور علاقے سے، لیکن بسوں سے جانا آسانی ہوگی کہ اپنے آرام سے نماز بھی ہو پائے گی، آرام سے اپنی قضاء حاجت بھی پوری کر پائیں گے، آرام سے کھانا پینا بھی ہو پائے گا، آرام سے 8 پہ یہاں عشاء کے وقت نکلیں گے، مغرب بعد عشاء پڑھ کر کے وہاں لوگ کو شام تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ 10 کی صبح سے اجتماعات شروع ہوں گے، 10، 11، 12 کو ظہر میں بعد کو 12 سے 11، 12 بجے کے اندر 11، 11:30 کے اندر دعا ہو جائے گی، پھر وہاں سے زور پڑھ کر وہاں سے نکلیں گے 13 کو یہاں شام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر کے خاص کر کے نوجوان طبقے کو ابھرتی ہوئی نوجوانی کو لگانا چاہیے۔ زندگی کے اوقات کے اجتماعات میں ماحول میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی کیا فضیلت ہے اور دین کی کیا اہمیت ہے اور دین کے لیے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنی اس علاقے کے نوجوان کتنے مہینے سے قربانیاں دے رہے ہیں تیل کو لگانے میں اور انتظامات کو کرنے میں اور پورے کے پورے آنے والے مہمان کے لیے انتظام کرنے میں۔ ابھی عالمی اجتماع ہگلی کلکتہ میں بھی ہو رہا ہے، آج 2 تاریخ سے 2 تاریخ 2، 3، 4، 5 وہاں بھی لوگ پورے کے پورے علاقے سے جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کا مجمع، 50 لاکھ کا مجمع ہونے کا اتنا بڑا تیاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اوقات کو اس وقت کی ہم قدر کریں اور قدر کر کے کچھ ہم دین کی خاطر لگانے والے بنے، کچھ دین کی خاطر ہم سب لگانے والے بنے، دین کی خاطر لگائیں گے اللہ دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائے اور صفوں کو درست کر لے، نیچے والے حضرات اوپر آ جائیں۔